بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ٹاک کی جو تھیم ہے وہ ہے رول آف اسلام ان ہسٹری، تاریخ میں اسلام کا رول۔ اس پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی مسلم اسکالر سے بھی لکھی ہیں اور نان مسلم اسکالر سے بھی، لیکن میں نے جہاں تک پڑھا ہے مسلم اسکالرس کی کتابیں صرف پریز ہوتی ہیں، اس میں سائنٹیفک انالیسس نہیں ہوتا، تو اس کو پڑھ کر مسلمان تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آج کا جو ماڈرن مائنڈ ہے، سائنٹیفک مائنڈ، وہ ایڈریس نہیں ہوتا۔ البتہ جو نان مسلم سے جو کتابیں لکھی ہیں وہ مجھ کو زیادہ یعنی سائنٹیفک معلوم ہوتی ہیں۔ تو انڈیا کے ایک اسکالر تھے، ان کا نام تھا بی این رائے، وہ بنگالی تھے، رائے ROY، بی این رائے۔ تو اگرچہ وہ ریلیجس آدمی نہیں تھے، ہسٹری کے آدمی تھے، لیکن انہوں نے کتاب لکھی اس سبجیکٹ پر۔ اس کتاب کا ٹائٹل یہ تھا دا ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ اس طرح اور بہت سی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو ڈاکٹر رائے نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے اسلام کے بارے میں، بہت زیادہ اس کو انہوں نے اکنالج کیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اسلام جو ہسٹری میں جو چینج لایا، دیٹ واز موسٹ مریکلس آف آل میریکلس۔ وہ تمام معجزوں میں سب سے زیادہ بڑا معجزہ تھا۔ اسی طرح سے فرانس کا ایک ہسٹورین تھا ہنری پرین، اس کی 2 کتابیں خاص طور پر اسلام کے بارے میں ہیں۔ تو اس نے لکھا ہے کہ دا ایڈوینٹ آف اسلام چینج دا کورس آف ہیومن ہسٹری، دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرون۔ تو اس طرح کی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو اس وقت میں اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم 570 AD میں پیدا ہوئے۔ 40 سال بعد 610 میں آپ کو پرافٹ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور 23 سال ایز اے پرافٹ کام کرنے کے بعد 632 میں آپ کی ڈیتھ ہوئی مدینہ میں۔ تو آپ کی جو زندگی ہے اس کو عام طور پر مکہ پیریڈ اور مدینہ پیریڈ میں بانٹا جاتا ہے۔ 13 سال آپ مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں۔ لیکن اس معاملے میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مسلمان جو کتابیں لکھی ہیں اس میں یہ پکچر دکھاتے ہیں وہ کہ 10 سال کے 13 سال جو مکہ میں تھے وہ
ظلم کے سال تھے، لوگ ظلم کرتے تھے، اور پھر جب آپ مائگریٹ کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں اقتدار قائم ہو گیا، تو وہ اقتدار کا زمانہ بنا، حکومت بنی. دیکھیے یہ صحیح نہیں ہے. صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مکہ پیریڈ جو تھا وہ دیکھیے اسلام کا جو نشانہ ہے اسی کو لوگوں نے بہت غلط بنا رکھا ہے، مسلم اسکالرس نے خاص طور پر. اسلام کا نشانہ پالیٹکس ہے نہیں. یہ ایبسلیوٹلی رانگ ہے یہ کہنا کہ اسلام کا نشانہ پالیٹکس ہے، خلافت ہے، حکومت ہے. اٹس کمپلیٹلی رانگ ہے. اسلام کا جو نشانہ ہے وہ انسان ہے. آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ قرآن میں پائیں گے بار بار ایھا الانسان ایھا الانسان. تو اسلام کا نشانہ انسان ہے، انسان کے اندر چینج لانا، انسان کے مائنڈ میں چینج لانا. میں جہاں تک سمجھا ہے اور میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اسلام کو پڑھا ہے، تو اٹ واز 2 point فارمولا. یعنی اسلام کو جو فارمولا تھا اس کے 2 بیسک پوائنٹ تھے. پہلا چینج ان مائنڈ یا چینج ان پرسنالٹی. دوسرا اسٹیٹس کوئزم ان سسٹم، اسٹیٹس کوئزم ان پولیٹیکل سسٹم. انسان کے اندر چینج لانے کی کوشش کرنا، انسان کے مائنڈ میں ایک نئی سوچ لانا، انسان کے اندر ایک نئی آئیڈیالوجی پیدا کرنا. اسی کو میں کہہ رہا ہوں چینج ان مائنڈ یا چینج ان پرسنالٹی. اور جہاں تک تعلق ہے سسٹم کا یا پالیٹکس کا، اس میں اسلام کا فارمولا ہے اسٹیٹس کوئزم. جو ہے اس کو مان لینا، جو ہے اس کو مان لینا. اور رسول اللہ کو جو کامیابی ہوئی وہ اسی فارمولے کی وجہ سے ہوئی. ایک اورینٹلسٹ ایک ویسٹرن اسکالر نے لکھا ہے ایک پرافٹ کے بارے میں کہ اس نے جو اسٹڈی کی اور اس پر جو سمجھا تو اس نے لکھا ہے کہ he faced adversity with the determination to bring success out of failure. مشکل کا مقابلہ آپ نے اس طرح کیا کہ ناکامی سے کامیابی کو نچوڑیں. لیکن وہ کلیئر نہیں کر سکا کہ کیسے ایسا ہوا. یا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے The 100، اس میں پوری ہسٹری میں جو سب سے زیادہ سکسیسفل لوگ تھے اس میں ٹاپ پر رکھا اس نے پرافٹ آف اسلام کو. لیکن وہ بھی نہیں بتا سکا کہ آخر وہ کیا فارمولا تھا آپ کا، واٹ واز سیکرٹ آف ہز سکسیس. وہ یہی تھا کہ آپ نے پالیٹکس کو چھوڑ دیا ایز اٹ از، جو ہے وہ ہے، جو ہے ٹھیک ہے، جو ہے ٹھیک ہے. اور جو چینج لانے کی کوشش کی، چینج، وہ تھا مائنڈ انسان کا. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ چینج ان پالیٹکس، چینج ان پرسنالٹی اینڈ اسٹیٹس کوئزم ان پولیٹیکل سسٹم. رہنمائے زندگی. دیکھیے جب پروفٹ مکہ میں تھے، آپ پڑھیں گے کتاب کو تو لیں گے پروفٹ بہت پرسنالٹی والے آدمی تھے. لیڈرشپ کی کوالٹیز بہت زبردست تھی ان کے اندر. بزنس کر کے دکھایا تھا انہوں نے، اچھے بزنس مین بھی ہیں وہ. مورل ویلوز بہت زیادہ ان کے اندر تھی. اتنا زیادہ کہ وہاں پر مکہ میں لوگ جو آپ کے ساتھی نہیں بنے تھے تب بھی وہ کہتے تھے الامین. یعنی مکہ میں پہلے ہی لوگ ان کو آنسٹ کرنے لگے تھے، الامین الامین. تو اتنی ساری کوالٹیز آپ کے اندر تھی تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ آدمی ہمارا اچھا لیڈر بن سکتا ہے.
پولیٹیکل لیڈر. اور کئی باتیں ایسی ہوئی تھیں, جیسے ایک مرتبہ ان کو جھگڑا ہوا بہت زیادہ اس پر لڑنے کی تیار کہ کعبہ گر گیا تھا, پھر انہوں نے ریکانسٹرکٹ کیا, اس کو ریبلڈ کیا. تو اس کا جو پتھر تھا بلیک اسٹون, حجر اسود, تو اس کو اٹھا کر رکھنا تھا. تو وہ لوگ اس کو بہت سیکرٹ سمجھتے تھے. تو کون رکھے, جو اٹھا کر رکھے گا اس کا بہت بڑا بلیسنگ اس کے لیے ہوگی. یہ تو بہت جھگڑا کھڑا ہو گیا. دن بھر نہیں طے ہوا کہ کون اٹھا کر اس کو رکھے وہاں پر. اور جو اس کا بلڈنگ تو تیار ہو گئی, تو اس نے یہ ہوا تھا کہ بھائی کل مارننگ میں جو سب سے پہلے آئے اس سے رکھوایا جائے گا. اب صبح آئے تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے ہوئے ہیں پہلے سب سے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہی کیجیے اس کام کو. تو آپ نے کیا کیا کہ ایک چادر, ایک شیٹ بچھائی, اٹھا کے اس شیٹ پر رکھا اور سب سے کہا کہ سب کو پکڑو, سب کو چادر چاروں طرف سے. تو جو سردار لوگ تھے, ٹرائبل چیف جو تھے, سب نے کنارے سے چادر کو پکڑا, اٹھا کر وہاں لے گئے. اس طرح اس کو پھر اٹھا کر وہاں آپ نے رکھ دیا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے دیکھی تھی آپ کے اندر کہ آپ کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی ہے. تو انہوں نے آفر دیا آپ کو. انہوں نے کہا کہ ان ترید ملکن ملکنا کا علینا, کہ آپ کو اپنا کنگ بنا لیتے ہیں, اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. تو آپ نے کیا جواب دیا اس کا؟ یہ نہیں کہ اس کو جھٹ سے فوراً آفر لے لیا, نہیں, آپ نے کہا کہ ما اطلب الملک علیکم, ما اطلب الملک علیکم, I seek not sovereignty over you. میں تمہارے اوپر حاکم بننا نہیں چاہتا. یہ بہت سمپل بات نہیں تھی. یہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کہا, ما اطلب الملک علیکم کیوں کہا آپ نے. اس کے اندر بہت گہری بات ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح بتایا کہ میرا جو مشن ہے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ حکومت میں قبضہ کرنا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جتنی بھی اٹھتی ہیں موومنٹ, سب کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ حکومت پر قبضہ کرنا. سب کا ون ٹو آل, پوری ہسٹری میں آپ دیکھ ڈالیے. اور مسلمانوں میں اس زمانے میں جو موومنٹ اٹھی سب کا تھا قبضہ کرو. آپ نے کہا کہ نہیں, ما اطلب الملک علیکم. تو یہ سمپل بات نہیں تھی. یا آپ نے بتایا کہ میرا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے نہیں, میں اسٹارٹنگ پوائنٹ انسان کا مائنڈ ہے, انسان کی پرسنالٹی ہے, اسی میں لگا رہوں گا. آپ نے ریفیوز کیا پولیٹیکل آفس کو لینے سے یا حاکم بننے سے, اور وہی کام جاری رکھا آپ نے, انسان کو بدلنے کا کام. اب بدلتے رہے, یہاں تک آپ کے پاس ٹیم بن گئی ہے. 13 سال میں آپ کے پاس ایک ٹیم بن گئی. اس کے بعد وہاں پر آپ کے خلاف لوگ ہو گئے تھے, وہاں پہ کافی ہاسٹیلٹی ہو گئی تھی. جو چھٹ چھٹ کے تو آتے رہے, وہ چھٹ چھٹ کر کے جو بیسٹ لوگ تھے ان کے چھٹ چھٹ کے آتے رہے آپ کی طرف, ایک ٹیم بنتی رہی آپ کی. تو جب وہاں پر آخر میں جب بہت زیادہ وہ لوگ خلاف ہو گئے آپ کے, تو آپ مائگریٹ کر کے مدینہ آ گئے. یہاں سے ایک نیا زمانہ شروع ہوتا ہے. یعنی مدینے میں آپ کے آنے کے بعد, کیونکہ مدینہ میں اس سے پہلے دعوت کا کام ہو رہا تھا, آپ کے آنے سے پہلے ہی وہاں پر ایسا تھا کہ لم تبقى دار من دور الانصار الا ودخل فيه الاسلام. یعنی انصار کے گھروں میں, یعنی مدینہ والے گھروں میں ایسا ہوا گھر گھر آپ کا مشن پھیل گیا. تو انہوں نے آپ کو جو ریسیو کیا تھا, یہ کہا کر کیا تھا کہ عامرین متعاون, آپ تھے اور ابو بکر آپ کے ساتھ ہے 2 آدمی, آپ کا عامرین متعاون. آج سے آپ ہمارے سردار ہیں.
یہاں سے ایک نیا دور شروع ہوا کہ مدینہ میں آج کل کے جو بولا تھا اس طرح اگر میں کہوں تو میں کہوں کہ مدینہ میں ایک سٹی اسٹیٹ بن گیا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مکہ پیریڈ جو تھا وہ ماڈسٹی کا پیریڈ تھا اور مدینہ پیریڈ اسٹریلتھ کا پیریڈ تھا. یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. مکہ پیریڈ جو تھا وہ انٹلیکچوئل چینج لانے کا پیریڈ تھا، مائنڈ کو بدلنے کا پیریڈ تھا، پرسنالٹی بنانے کا پیریڈ تھا. اور مدینے میں ایسا ہوا کہ وہاں کے جو حالات تھے، وہاں کے جو لوگ، انہوں نے خود ہی کہا کہ اب یہاں پر لوگ زیادہ تر آپ کے مشن میں آ چکے ہیں تو آپ یہاں کا ایڈمنسٹریشن بھی سنبھال لیجیے. تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے جو پالیسی اختیار کی تھی وہ یہی تھی پالیسی کہ پرسنالٹی میں چینج لانا ایک طرف، اور جو اسٹیٹ سسٹم ہے، جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کو ایز اٹ از مان لینا، یہاں تک کہ اپنے آپ وہ بدل جائے. یعنی وہ اپنے آپ بدلتا ہے. ڈائریکٹ بدلنے کی کوشش آپ نے کی انسان کے اندر، اور سسٹم کو آپ نے چھوڑ دیا کہ اپنے آپ بدلے. وہ تو ایک ٹائم آتا ہے کہ سسٹم بدلتا ہے. جب آپ انسان کو بدلیں گے تو ہوتے 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 کیا ہوگا؟ ایک نئی سوسائٹی بنے گی. جب بہت سے انسان بن جائیں گے تو نئی سوسائٹی ایمرج کرے گی. نئی سوسائٹی ایمرج کرے گی تو کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ کما تکونون کذالک یولو علیکم، جب جیسا سماج ویسے رولر. جب سماج میں چینج آئے گا تو اپنے آپ ایک نئی پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے اندر ایمرج کرے گی. رہنمائے زندگی. پروفٹ نے اتنا جو ہسٹورین جو اتنا زیادہ اکنالج کرتے ہیں آپ کے رول کو، تو میں اس کو یوں کہوں گا کہ آپ کا جو ریولوشن تھا، وہ ریولوشن اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس کا مومنٹم 1000 سال تک چلتا رہا. پروفٹس ریولوشن واز سو اسٹرانگ that its momentum lasted for about 1000 years. وہ ختم کب ہوتا ہے؟ جب دنیا میں یورپ میں جو رینیساں ہوا ہے، اس کے بعد جو کولونیلزم آیا ہے. صحیح طور پر یہ اس کا صحیح نام نہیں ہے. صحیح نام ہے سائنٹیفک ریولوشن، ٹیکنیکل ریولوشن. ٹریڈیشنل سسٹم بدل کر کے سائنٹیفک سسٹم بنا، تو ایک نیا زمانہ آ گیا. 7 سینچری میں جب رسول اللہ نے کام کیا تھا وہ ٹریڈیشنل زمانہ تھا، ٹریڈیشنل مائنڈ کا زمانہ تھا. تو ٹریڈیشنل مائنڈ جو تھا وہ شرک پر بیس کرتا تھا. ٹریڈیشنل مائنڈ صرف شرک پر بیس کرتا تھا. اس کو بدلا آپ نے. اب وہ چلتے چلتے وہاں پہنچا کہ مائنڈ بدل گیا. اب جو نیا مائنڈ بنا وہ سیکولر مائنڈ تھا. سیکولر مائنڈ سائنس پر بیس کرتا تھا. یعنی پچھلا جو مائنڈ تھا جس کو آپ نے بدلا وہ ٹریڈیشنل مائنڈ تھا جو شرک پر بیس کرتا تھا. اب جو مائنڈ بنا وہ سیکولر مائنڈ تھا جو سائنس پر بیس کرتا تھا. لیکن پچھلے 200 سال کے اندر مسلم لیڈرز نے جو، بلکہ 200 سال سے زیادہ کی پیریڈ ہے یہ، جب مسلمانوں میں بہت زیادہ موومنٹ اٹھی. ایک دو نہیں، عرب ورلڈ میں، نان عرب ورلڈ میں، ہر جگہ ٹاپ کے لیڈر اٹھے. لیکن ان لیڈروں کے جو اسٹارمی کوششیں تھیں، جو سیکریفائس کی ان لوگوں نے، ان ٹرم آف ریزلٹ اٹ واز نتھنگ، زیرو. اور یہ خود ہی وہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. وہی لوگ جو ابھی تک ان کا کمپلین ختم نہیں ہوا، ان کا پروٹیسٹ ختم نہیں ہوا،
وہی کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے، ہم کو سیج میں ڈال رکھا ہے. تو اس بات ہے کہ تمہاری کوشش کہاں گئی؟ دنیا میں جتنے بھی پریس ہیں مسلمانوں کے، جتنے بھی لیڈر ہیں مسلمانوں کے، جتنے بھی ان کے جلسے ہوتے ہیں، ہر ایک میں شکایت ہوتی ہے. تو سوال شکایت کیوں؟ جب تم نے 200 سال سے بھی زیادہ مدت تک سیکریفائس کی، اتنا بڑی بڑی اسٹرگل کی، اتنی بڑی بڑی موومنٹ ہے، تو اس کا رزلٹ کہاں چلا گیا؟ تو پھر شکایت کس بات کی؟ دیکھیے، اس میں بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، اس میں بہت زیادہ گہری بات سمجھنے کی بات ہے. جتنے مسلم لیڈر تھے زمانے کے، وداؤٹ اینی ایکسیپشن میں کہوں گا کہ سب کا انالیسس ہی غلط تھا، اسسمنٹ غلط تھا سب کا، وداؤٹ اینی ایکسیپشن. یہ لوگ سمجھے کہ جو چینج آیا ہے وہ صرف یہ آیا ہے کہ مسلمانوں کا پولیٹیکل امپائر ختم ہو گیا. یعنی اندلس کا امپائر، اسپین کا امپائر، فاطمید امپائر، مغل امپائر، آٹمان امپائر، یہ ٹوٹ گیا کہ سمجھتے کہ یہی اصل مسئلہ تھا. وہیں پر اپنی ساری اسٹرگل لگا دی انہوں نے. یعنی پھر اس امپائر کو ریوائیو کرنا، مسلمانوں کے پولیٹیکل رول کو ریوائیو کرنا، سب کا یہی قصہ تھا. شاہ اللہ بہت بڑے تھنکر مانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ فک کل نظام، سارے نظام کو توڑ ڈالنا. یعنی پولیٹیکل نظام جو اب ہے اس کو توڑ کر اسلام کی بیس پر نیا نظام بنانا. اقبال نے کہا تھا کہ برسلطنت جمزن اور برہم زن کے، یعنی اس سسٹم کو توڑ ڈالو تب نیا سسٹم بنے گا. جمال الدین افغانی نے کہا تھا کہ الشرق للشرقیین، تو جتنے بھی ہیں سب کا جو سیم سول کنسرن وہ یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا جو پولیٹیکل رول چلا رہا تھا وہ ٹوٹ گیا، یہیں پر سارا معاملہ ہے، اس کو پھر سے ریوائیو کرو. بس اسی پر ساری ان کی چلتی رہی. یہ کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ پولیٹیکل رول ختم کہاں ہوا. آج بھی 57 مسلم کنٹریز ہیں جہاں ان کا رول ہے قائم، تو ختم کہاں ہوا؟ یہ بھی ایک فیلیسی ہے کہ مسلمانوں کا پولیٹیکل رول ختم ہو گیا. آلریڈی وہ موجود ہے 57 مسلم کنٹریز میں. پھر بھی کیوں یہ ساری کمپلین، کیوں یہ پروٹیسٹ، کیوں یہ کہنا کہ صاحب ہمارے کانسپریسی ہو رہی ہے؟ تو اصل چیز کیا تھی؟ کہ اصل چیز تھی کہ وہ مومنٹم جو پروفٹ نے چلایا تھا وہ اپنے اینڈ پر آ گیا تھا. پھر سے آپ کو اس کو ریوائیو کرنا تھا. اور ریوائیو کیسے ہوگا؟ اسی پروسیس کو کر کے، کہ مائنڈ کو چینج کرنا اور سسٹم کو ایز اٹ از ماننا. یعنی چینج ان پرسنالٹی اینڈ اسٹیٹس کوئزم ان پولیٹیکل افیئرس. اب نیا جو ایکویشن، وہ ایکویشن ٹوٹ گیا تھا، اب نیا جو ایکویشن بنا جس میں ویسٹرن نیشنز کو دبدبہ حاصل ہو گیا، ایک نیا ایکویشن بنا. اس ایکویشن کو آپ کو مان کر کے یہ کرنا تھا کہ نئے زمانے کو سمجھیں، نئے زمانے کے لحاظ سے لوگوں کا مائنڈ بنائیں، انٹلیکچوئل چینج لائیں لوگوں کے اندر. یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ تھا. اسٹارٹنگ پوائنٹ پولیٹیکل فائٹنگ نہیں تھی، اسٹارٹنگ پوائنٹ جہاد نہیں تھا، اسٹارٹنگ پوائنٹ لڑائی نہیں تھی، اسٹارٹنگ پوائنٹ گن اور بم نہیں تھا. یہ تھا ہی نہیں اسٹارٹنگ پوائنٹ. اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا پھر وہیں جانا ہے. ان مکہ میں جو کام ہوا تھا، مائنڈ کو بدلنا، پرسنالٹی کو بدلنا، سوچ کو بدلنا. مائنڈ کے لیول پر جب آپ بدلیں گے تب جا کر کے وہ ریئلٹی میں آئے گا. یہ
دیٹ واز یعنی پوٹنگ دا کارٹ بفور دی ہارس. یہ جو چلایا لوگوں نے جو لڑائی، پولیٹیکل جہاد، پولیٹیکل ہنگامہ، یہ بالکل وہی تھا کہ پوٹنگ دا کارٹ بفور دی ہارس. جو کام پہلے کرنا تھا اس کو چھوڑ دیا، جو بات کو ایز اے ریزلٹ آنا تھا اسی پر ٹکراؤ شروع کر دیا. تو کچھ بھی نہیں ملا. 200 سال سے زیادہ سیکریفائس کرتے رہے اور ملا کچھ بھی نہیں. کیونکہ اگر آپ اپنی گاڑی کو گھوڑے کے آگے کر دیں تو 1000 سال تک بھی کوئی سفر نہیں ہوگا آپ کا. اگر آپ یہ کریں گھوڑا پیچھے ہے گاڑی آگے ہے تو 1000 سال تک بھی کہیں نہیں پہنچیں گے آپ، کیونکہ آپ نے اس کا تو آرڈر بدل دیا آپ نے. یہی ہو رہا ہے کہ مکہ پیریڈ کو ریوائو نہیں کیا انہوں نے، اور مدینہ والے زمانے کو چاہا کہ اسی کو پھر لوٹائیں، یعنی انسان کو بدلے بغیر سسٹم کو بدل ڈالیں. تو ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، آگے ہونے والا ہے.